السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا دوسرا سبق ہے جو یا سے متعلق ہے۔ پہلے یا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر دو یا لکھی ہے، پہلی کو چھوٹی یا بولتے ہیں اور دوسری کو بڑی یا بولتے ہیں، اور یہ ان کی تیسری شکل ہے جو درمیان میں لکھنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی نام ہیں ان کے، یا معروف کو جیسے یا تحتانی بولتے ہیں، اور یا مجہول کو یا معکوسی بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یا معروف کی مثال لکھی ہے، اور یہاں پر یا مجہول کی، اور یہاں پر یا لین کی۔ تلفظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا معروف اگر آخر میں آتی ہے جیسے بڑی، گھڑی، ندی وغیرہ، اور یا مجہول اگر آخر میں آتی ہے جیسے بڑے، ہرے، لگے، اور یا لین اگر آخر میں آتی ہے تو پے، جے، شے، میں وغیرہ۔ ایسے ہی یا معروف اگر درمیان میں آتی ہے تو جیسے عید، کیل، تیر، کھڑی آواز ہوتی ہے، لمبی آواز ہوتی ہے، اور یا مجہول کی آواز ذرا لمبی نہیں ہوتی، درمیانی آواز ہوتی ہے، نہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے، درمیان میں ہوتی ہے، جیسے ریل، جیب، شیر وغیرہ۔ یا لین کی آواز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے پین، جین، شین، شیطان وغیرہ۔ ایسے ہی دوسری مثال اس کی یہ ہے یا معروف کی، جیسے گیلا، پیلا، میٹھا، یہ بھی یا معروف کی آواز ہے۔ یا مجہول کی آواز کیلا، چیلا، لینا، دینا، اور یا لین کی آواز میں میلا، تھیلا وغیرہ۔ تو یہ الگ الگ آوازیں ہیں اور الگ الگ ان کے نام ہیں۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا یا معروف کا سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نیلا، نون یا زیر نی، لام الف زبر لا، نیلا۔ گیلا، گاف یا زیر گی، لام الف زبر لا، گیلا۔ میٹھا، میم یا زیر می، ٹھے الف زبر ٹھا، میٹھا۔ پھیکا، پھے یا زیر فی، کاف الف زبر کا، پھیکا۔ نیچا، نون یا زیر نی، چے الف زبر چا، نیچا۔ سیدھا، سین یا زیر سی، دھے الف زبر دھا، سیدھا۔ پیلا، پے یا زیر پی، لام الف زبر لا، پیلا۔ ڈھے یا زیر ڈھی، لام الف زبر لا، ڈھیلا۔ ہیرا، ہے یا زیر ہی، رے الف زبر را، ہیرا۔ کھیرا، کھے یا زیر کھی، رے الف زبر را، کھیرا۔ رواں پڑھتے ہیں۔ نیلا، گیلا، میٹھا، پھیکا، نیچا، سیدھا، پیلا، ڈھیلا، ہیرا، کھیرا۔ یہ رواں ہوا۔ مخلوط حرفوں کو آج ہم نے پہلے نہیں پڑھا، ان کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی مشق ضروری ہے، کم سے کم 2 سبق میں روزانہ ان کی مشق ہو جائے، بچوں کو تمام حروف ذہن نشیں ہو جائیں گے تو ان کو پڑھتے ہیں۔ یہ مخلوط حرف ہے، ان کی مشق ضروری ہے 2 سبق کے اندر۔ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، اڑھے، کھے، گھے، لھے، میں، نہ۔ اس کے بعد میں ہم لکھائی کا عمل شروع کرتے ہیں۔ جو اس سبق کیسے لکھنا ہے وہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو روزانہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے 2 لائن پڑھی ہے تو ہمارا 2 لائن کا سبق ہے، 2 لائن میں لکھ دیا گیا ہے یہاں تک، اور 2 بار پھر اسی کو لکھا ہے، اور 3 بار اور 4 بار بلکہ اس کو ہم پورے صفحے میں لکھیں گے، اور نیچے یہاں پر بچہ اپنا نام لکھے گا اور گاؤں کا نام لکھے گا۔ معلم صاحب ولدیت لکھنے کو کہیں گے تو بچہ پھر یہاں پہلے ولدیت اور گاؤں کا نام آگے بڑھا دے گا۔ یہ ہمارا لکھنے کا عمل ہوا۔ روزانہ بچے ایسے لکھ کر کے لائیں گے، اور پچھلے جو ہمارا سبق پورا ہوا ہے، ایک دن اس کو لکھیں گے اور ایک دن اپنا سبق لکھیں گے، اس کو پورے کو لکھ کر کے، پورا سبق کو بچے لکھ کر کے دکھاتے رہیں گے، اور آگے اپنے سبق کی نقل کریں گے۔ پیچھے جو سبق ہمارا پورا ہوا ہے اس کی روزانہ نقل کی جائے گی۔ نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پچھلے اسباق ہیں جو ہم نے جز کے طور پر، جز بندی کے طور پر پڑھے ہیں، لیکن یہ سبق ایک ہی ہے۔ اس پورے سبق کو بچے نقل کر کے دکھائیں گے۔ یہ پچھلا سبق جو پڑھا ہے وہ 1 صفحے میں آئے یا 2 صفحے میں آئے، بچے اس کو پورا لکھیں گے۔ ایک دن اپنے سبق کی نقل کریں گے اور دوسرے دن پچھلے سبق کی نقل کریں گے، پورے سبق کو لکھیں گے۔ معلم صاحب بچوں کی کاپی پر اصلاح دیں گے یا بورڈ پر لکھ کر کے دکھائیں گے، بچے اس کو پورے صفحے میں لکھیں گے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔